جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اپنی سیاست میں اس پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ انسانیت کو آج امن چاہیے۔ امریکہ اور یورپ وہ اپنے اسلحے ہمارے ملکوں میں آزما رہے ہیں۔ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ اس کی منڈی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے مسلمان دنیا پر جنگ مسلط کر کے انہوں نے اسلامی دنیا کو اپنے اسلحے کا منڈی بنایا ہوا ہے، اور پھر بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی۔ جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو، انسانی حق کا خون ہو رہا ہو، انہیں کم از کم انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہمیں اپنے وطن کو اس حد تک آزادی کی طرف لے جانا ہے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، کیونکہ اسلام مملکتی زندگی میں دو باتوں کو اہمیت دیتا ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ امن نام ہے انسان کے جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کے عزت و آبرو کا تحفظ۔ تمام قوانین کا محور انسانی حقوق ہے، اور تمام قوانین کا محشر لوگوں کی بہتر معیشت ہے۔ آج ہمارے ملک میں یہ دونوں نہیں، نہ امن ہے نہ معیشت۔ معیشت کا مسئلہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہے، اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن 2017 اور 18 میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 24ویں نمبر پہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی، کہنے لگا میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے، تو پاکستان دنیا کی معیشت کا 47ویں نمبر پہ چلا گیا۔ آج ہمارے پڑوس میں G20 کے ممالک کا عالمگیر اجتماع ہوا سربراہی۔ اگر اس ترقی کا سلسلہ چلتا رہا آج ہم بھی G20 میں ہوتے، لیکن ہم تو 24 سے 47 پہ چلے گئے۔ جہاں 2017-18 میں ہم نے پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 6% رکھی تھی، پھر ایسی حکومت آئی کہ جس نے ہماری معیشت کو -0 کر دیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بجٹ تھا، -0۔ کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ تمہارا فخر کرنا تو ایسا ہے جیسے مرغی گندگی میں چونچ مارتی ہے اور وہی چونچ اونچی پہ رکھتی ہے۔ غلاظتوں سے بھرے لوگ آج پاکستان میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کہنے کا دعوے دار ہیں۔ بازار میں ننگے تننگے کھڑے ہونا اور ہاتھ میں تختی اٹھا کر کہنا لوگوں حیا کرو۔ اس قبانش کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے، جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا،
جس نے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور آج بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام لانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو میسج جائے کہ پاکستان میں ہنگامہ آ رہی ہے۔ ذرا حساب لگائیں، اس ماحول میں بندوق اٹھانا، علماء کرام پر خودکش حملے کرنا، بم دھماکے کرنا، مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر دھماکہ کرنا، ہنگو کے شہر دوابہ کے مسجد میں نمازیوں کے اوپر دھماکہ کرنا، کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام نا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، سرمایہ کاری کے لیے حالات ناسازگار ہیں۔ یہی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان میں پہلے آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، پھر معاشی عدم استحکام پیدا کیا، اس کے بعد دفاعی عدم استحکام، فوج کے اندر تقسیم لانا، دفاعی حصار کو توڑنا، جب ان کو شعور آیا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سنبھلنے لگے، اور جب سنبھل بھی گئے تو پھر آپ نے اپنے ٹائیگرز کے ذریعے سے براہ راست دفاعی اداروں پر حملہ کیا تاکہ ملک کے دفاعی حصار ٹوٹ جائے۔ ایک ایک قدم ملک دشمنی سے اٹھایا۔ کس بات کے خیر خواہ بن رہے ہو؟ ریاست مدینہ کا معنی کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن جب میرے اوپر بات آئے تو میرے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے۔ میں قانون سے مستثنی رہوں گا، باقی سب برابر ہوں گے قانون کے سامنے۔ اگر واقعی ریاست مدینہ بنتا ہے پاکستان تو پھر قانون کے مطابق تو مجھے لگتا ہے آپ چوراہے پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، ہم ایک نظریاتی جنگ میں ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندر اسرائیل کے ایجنڈے کو مسترد کیا ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے آئینی ترمیم پر حملے کو مسترد کیا ہے۔ دباؤ ہمارے اوپر کیا ہے؟ مذہبی لحاظ سے قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، فلسطینیوں کی بات نہیں۔ اور میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ اسرائیل بننے کے بعد دنیا میں صرف سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ فلسطین میں اپنا سفیر بھیجا، ریاست فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ پروپیگنڈے ہوتے تھے نا، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس رخ پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق اور ان کی آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ میں ان کی قیادت کے اس بیان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ فلسطین اور کشمیر ایک جیسے مسئلے ہیں، انسانی حقوق اور ان کی آزادی کا مسئلہ ہے اور اسے ترجیح ملنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس دباؤ کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے بھی ہم پر دباؤ ہے، حالانکہ دینی مدرسہ تو پورے برصغیر کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں بھی دینی مدرسہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہ صرف ہم پہ دباؤ کیوں؟ IMF کا دباؤ ہمارے اوپر، FATF کا دباؤ ہمارے اوپر، معیشت کا دباؤ ہمارے اوپر، آئین میں ترمیم کرو۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں ترمیم پہ مجبور کرنے والے؟ لیکن پچھلی حکومت نے 3.5 سال کے اندر ملک کی معیشت کو اور جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں
ان کو IMF کے ہاتھوں گروی بنا دیا، اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا، ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کیا، دلدل میں آپ لے گئے۔ اور جب میں لفظ دلدل استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلدل جس سے آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دھستے چلے جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی بھی میں کہتا رہا ہوں کہ سڑکوں پر آ کر تحریک کو تقویت ملنی چاہیے۔ عدم اعتماد سے آپ ان کی مشکل اپنے گلے میں ڈال لیں گے، اور پھر جب مہنگائی بھی بڑھے گی، روپے بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، وہ بھی IMF کے قابو میں ہوگا، قیمتیں چڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں، قیمتیں اتارنا بھی اس کے ہاتھ میں، ٹیکسز بڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں، ٹیکس کو کم کرنا بھی اس کے ہاتھ میں، آپ کا بجٹ بنانا بھی اس کے ہاتھ میں۔ پھر آپ بتائیں آپ قوم کو کیا جواب دیں گے؟ تو رانا صاحب میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، باقی ہم نے اتحاد نہیں توڑا کیونکہ ہم نے ایک رہنا تھا۔ لیکن فتنہ ہے، پھر کبھی کہتا ہے امریکہ نے سازش کی، پھر کہتا ہے امریکہ نے نہیں کی۔ صبح ایک بیان، شام کو دوسرا بیان، پھر ٹائگرز تیار کرتا ہے، دہشت گرد تیار کرتا ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ پبلک کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ ایک پیسے کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہوئی۔ جو سرمایہ کاری تھی اسے ڈبو دیا گیا۔ سی پیک کے پورا منصوبہ جس پر چائنا نے 70 ارب ڈالر پاکستان میں پھینک دیے تھے، اس کو مکمل طور پر تباہ فریز کر دیا گیا۔ دیا کیا ہے اپنے ملک کو؟ اب ہم اٹھانا چاہتے ہیں، اب اٹھ نہیں رہا معاملہ۔ اب سارے زور لگا رہے ہیں، سیاستدان بھی زور لگا رہے ہیں، جرنیل بھی زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس مشکل سے نکلیں، لیکن ابھی سبیل نظر نہیں آ رہے۔ ایسا تباہ ہو اور پھر دوبارہ ان کو حکومت دینا۔ اس لیے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، چائنا جیسا دوست، سعودی عرب جیسا دوست، امارات، جتنے پاکستان کی مدد کرنے والے اس کے دوست ہیں، انہوں نے مٹھیاں بند رکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ آتا ہے دوبارہ تو پھر ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، اور جس کو یہ چور کہتا ہے اس کو وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو پاکستان کا نظام نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ اور اللہ کی رحمت کے جب مستحق نہیں ہوں گے تو یا بدامنی ہوگی اور یا آپ کا معیشت تباہ ہوگی، بھوک اور افلاس ہوگا۔ ان سب سے نکلنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا، تاکہ ہم ایک محترم اور مقدس ریاست تعمیر کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے جا سکیں۔ میں رحمت کائنات فاؤنڈیشن کا جہاں شکر گزار ہوں، فیصل آباد جمعیت علماء اسلام نے جو ان کے ساتھ مدد اور تعاون کیا ہے اور بھرپور معاونت کی ہے، میں اس حوالے سے جناب شاہ صاحب، زکریا صاحب اور جمعیت علماء فیصل آباد کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو اس کامیاب کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی دعا کروائیں گے امیر رحمت کائنات فاؤنڈیشن، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتہ۔ دعا کے بعد ساتھیوں سے درخواست ہے
सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल दखलंदाजी न करें और पुरअमन तरीके से जलसे से वापस जाएं। और इंतजामिया से भी कहता हूँ, हमने आपसे अर्ज किया था ये जमीयत उलमा का मजमा है, हमारा एक आदमी भी सीढ़ियों पर नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी भी पूरे जलसे में सीढ़ियों पर नहीं गया। आप इसको नोट कर लें कि जमीयत उलमा कितनी डिसिप्लिन जमात है, कितनी कमिटेड जमात है और कितने कानून पे अमल दरामद करने वाली जमात है। सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या अरहमर राहिमीन। अपनी पाक बारगाह में आज की इस कॉन्फ्रेंस को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह इसको कबूल फरमा कर इस रुए ज़मीन को प्यारे नबी की तौहीन से महफूज फरमा, कुरान की तौहीन से महफूज फरमा। ए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को आदिलाना क़ियादत नसीब फरमा, इस्लाम पसंद क़ियादत नसीब फरमा, इस मुल्क के इक़्तिसाद को तरक्की अता फरमा, इसकी दिफा को तरक्की अता फरमा, इसके अमन YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।